اور تیسری دلیل اس ویڈیو میں انہوں نے پیش کی، انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو درخت کی طرف سے آواز آئی تھی، وہ درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن گیا تھا۔ تو اس طرح ہمارے بزرگوں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے، اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے، رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی یا کوہ طور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی۔ اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے؟ آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے منہ سے بول رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے منہ سے بول رہا ہے۔ کفریہ عقیدہ ہے یہ۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی ہوتا ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے لیے بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، وحی ہوتی تھی۔ کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں جا کے؟ اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ اچھا بس اتنی حدیث ہے؟ یہ پوری حدیث، یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشف المحجوب میں بھی علی حجویری صاحب نے بھی۔ اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں، میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں، توحید سے متعلق 10 دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے، ان میں نے اسے بھی ڈسکس کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو کیا مطلب بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، خود فزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں، بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ۔ بھائی اس حدیث کے اینڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ہاں اگر وہ بن چکا ہے تو خود کیوں نہیں دشمن کی ایسے گیچی مروڑ دیتا؟ دعا کیوں مانگتا ہے؟ وہ تو مظہر بن چکا ہے نا۔ اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے اوپر استقامت دے دیتا ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا، اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں، پاؤں، ہاتھ، کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں۔